میں ہوتا ہے، بے عمل بندہ بے چین ہوتا ہے، جو کسی شے پہ عمل کر لیتا ہے نا اسے ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور جو بے عمل ہوتا ہے اب وہ چھپتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مطلب اب میں کیسے نکلوں، یہ تو عمل کرنے کی جگہ آ گئی۔ تو ایک تو عمل کے لیے، دوسری بات یہ کہ علم سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور تیسری بات حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں خلوص پیدا کرنا ہے، للہیت۔ آپ اگر زندگی میں بندے راضی کرنے کے لیے نکلیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ خوش ہو سکیں لوگ آپ سے، کیوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس طرح پایا ہے جس طرح نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں، ادھر سے لوگوں کو گھیر کے لاؤ بھیڑوں کو، ادھر والی کو تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی، آپ کتنا کو راضی کریں گے؟ آپ کی طبیعت میں جب اخلاص آتا ہے، جب آپ کو تنہائی کی عبادت بھی مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ امام باقر سے کسی نے کہا تھا نا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا جو اکیلے میں نیک ہو، لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں، میں بھی خوشبو لگا کے پگڑی باندھ کے آیا ہوں، پتہ تو تب چلے گا کہ جب سویرے میں اٹھا فجر کے لیے تو میں نے کس ذوق سے وضو کیا، میں نے کس درد سے مصلی بچھایا۔ آپ کی تنہائی، آپ کا خلوص، للہیت کتنی ہے آپ کے اندر، للہیت کتنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو، اور میں خلیفہ بنا، مجھے 3 دن ہو گئے تھے، میں مسجد نبوی کے باہر ایک کونے میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں خطیب ہوں مسجد کا، تو کوئی بندہ مجھے کہے کہ جناب مولوی صاحب یہ ذرا چارے والی گٹھڑی ہے تو میرے سر پہ رکھا دو، تو اس کی جرت ہے وہ کہے پتہ نہیں میں پیر صاحب ہوں، اتنی طاقت تیری، تو نے مجھے کہہ دی ہے؟ طاقت ہے کسی کی کہ وہ کہہ سکے جناب حضرت ذرا نیچے اتریے گا، مہربانی کیجئے گا، اور یہ کچھ چیزیں ہیں میرے ساتھ اٹھوا کے ذرا وہاں تک پہنچائیے سواب۔ پیر صاحب یہ کام کریں، وہ تو گھر کا سودا نہیں لاتے، ان کے تو جوتے کوئی اٹھاتا ہے، ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر ایم پی اے صاحب کریں اور کونسلر صاحب کریں اور ٹیچر صاحب کریں، یہ تو ہم نے تو مزاج ہی اور بنا لیا، زمین پہ بستے ہی نہیں ہم لوگ، ہر بندے نے اپنی اپنی شان کا تعین کر لیا، اس کی اپنی اپنی عظمت ہے، اس میں وہ بند ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹیاں چھوٹی چھوٹی، کپڑے پرانے، کہنے لگی چچا خلیفہ بنے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو کہنے لگی پھر امیر المومنین ابو بکر عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، چلو گے؟ تو میں نے کہا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ابا انتقال کر گئے، بھائی ہے کوئی نہیں، ہماری اماں نے کچھ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ابو بکر عصر کے بعد آتے تھے، دودھ دھو جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں، کچھ پی لیتی تھیں، وہ ہمیشہ آتے رہے، 3 دن سے ان کا انتقال ہوا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، میری ماں روتی ہے، چلو گے؟ حضرت فاروق اعظم جھٹ سے اٹھے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی، پیچھے پیچھے ان بچیوں کے چلنا شروع کیا۔ راستے میں ایک صحابی ملے، عرض گزار ہوئے امیر المومنین کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ فرمانے لگے یار یہ ابو بکر میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گیا، اتنا مشکل، اتنا خلوص بتایا ہی نہیں آج تک کہ عصر کے بعد کسی کی بکریوں کا دودھ بھی دھوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں وہ والے اعمال دیکھیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں، اور وہ عمل وہ ہوتا ہے جو آپ نے تنہائی میں کیا اور چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم تو جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، میری طرح کا بندہ رو بھی پڑے تو وہ بکتا ہے، پیر صاحب جی رو پڑے محفل میں، وہ بھئی یہ تو اس کا اللہ سے رشتہ تھا، اس کو بھی آپ نے بیچ دیا میڈیا پہ، یہ بھی فار سیل ہے، فلانے کو وجد ہو گیا محفل میں، تو وہ اس کا تو اس کے رب کا معاملہ تھا، اس کو بھی بیچنا تھا، یہ بھی چیز فار سیل تھی۔ خلوص کب آئے گا؟ للہیت وہ لوگ کدھر گئے؟ 100 گھر تھے مدینے میں، امام ابو نعیم کی حلیت الاولیاء اٹھا کے دیکھیں، 100 گھر مدینے میں، 100، تھوڑی سی تو آبادی ہوتی تھی، تو 100 گھر سمجھ لیں کہ کور تھا سارا شہر، جن گھروں میں 2 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ کتنے گھر جی؟ بولیے۔ ہائے، ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی اجتماعی شادیاں، لیکن وہ نا 25 لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مہمان خصوصی کی فوٹو زیادہ آتی ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے، دولہا تو بیچارہ شرم کے مارے پیچھے پیچھے، دلہن تو بیچاری پیچھے پیچھے۔ اجتماعی شادیاں جو ہمارے ہاں بھی راشن تقسیم ہوتا ہے، لیکن وہ اب تو خیر لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں تحدیث نعمت پر، تاکہ دوسروں کو بھی توجہ ہو، بڑے بڑے اچھے جملے تراش کے لوگ مارکیٹ میں لائیں،
میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اپنی سگی بیٹی کو جب کچھ دینے لگتا ہوں تو پھر میں لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا؟ دوسروں کے حق میں میرا رویہ اتنا تلخ کیوں ہے؟ کیوں ہم نے ماحول اس طرح کا بنایا ہے کہ لوگوں کو ہم نے بھکاری بنا دیا؟ 100 گھر مدینہ شریف کا 2 وقت روٹی جاتی ہے اور جو دینے آتا ہے اس کے چہرے پہ نقاب ہے. اگر گھر والے پوچھتے ہیں تو کون ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، کہتا تم کیوں میرا نام پوچھتے ہو؟ پھر 3-4 دن ہو گئے وہ کھانا آنا بند ہوا. پھر آہستہ آہستہ گھروں میں آنسو چلنے لگے. بیٹیاں ماں باپ سے پوچھنے لگی کہ وہ نقاب پوش کیوں نہیں آ رہا؟ امام ابو نعیم کو پڑھ کے دیکھے وہ کدھر گیا؟ پھر وہ غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر وہ روٹی آتی تھی؟ اس نے کہا 2-4 دن سے نہیں آئی. پتہ کرو مدینہ شریف میں کیا ہوا. پتہ لگا 18 محرم سے کچھ نہیں آیا. کیوں؟ 18 محرم کو امام زین العابدین وصال فرما گئے، وہ اٹھ گئے وصال فرما گئے. لہٰذا 100 گھروں میں چپکے سے نیکی ہوتی وہ ہے جو خلوص والی ہوتی. ہم عجیب لوگ ہیں نا کہ 10 لاکھ گھر میں پڑا ہو تو کسی کو نہیں بتاتے، کوئی بھی پوچھے تو بتاتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ پیسے پڑھیں، لیکن تہجد پڑھ لی ہو تو ساری دنیا کو بتاتے. اس میں سے 5000 اللہ کے رستے میں دیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں. اور بھائی اس نیکی کو تم نے قیمتی نہیں سمجھا؟ قیمتی شے تو کسی کو بتائی نہیں جاتی جب تک خلوص نہیں آتا للہ. اور اگر آپ اور میں یہ کہیں کہ ہم رد عمل کے طور پہ سخت ہو گئے، دنیا ساری غلط ہے تو لہذا ہم بھی ہو گئے، دنیا ساری دکاندار ہے تو پتہ ہے جی سانو لوکاں دا کنے کو پانی چنے. اگر آپ یہ لفظ کہیں تو میرا جواب یہ ہے کہ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ ساری دنیا کرے گی تو ہم نے کرنی. اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت صدیق اکبر انتظار کرتے کہ سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا. اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو سارا خاندان مولا علی کے گھر میں جمع تھا جب حضور نے دعوت دین دی تو ایک بھی نہیں بولا تو حضرت شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں جو حاضر ہوں ہر جگہ مدد کرنے کا. نیکیاں بھی کبھی جمہوری ہوئی ہیں کہ سارے کریں گے تو ہم نے کرنی ہے؟ آپ تو اپنے حصے کا کام کریں گے، آپ علم حاصل کریں گے، عمل کریں گے، اس میں خلوص پیدا کریں گے. جب تک للہیت نصیب نہیں ہوتی، اور اس کے لیے شرط نہیں کہ ضرور نام ہی آئے، شرط نہیں اس میں. آپ بخاری شریف دیکھیے، ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی. کیا کرتی تھی؟ بول کے بتائیے. اب مسجد کی سیاست کرنے والے بڑے سارے ہوتے ہیں، جھاڑو دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. سیاست کرا لیں آپ، لڑائی کرا لیں مسجد میں، یہ آدھا مرلہ میرے دادا نے دی تھی تو پونا میرے دادا نے دی تھی تو لہذا میرا زیادہ حق ہے، تو لہذا میرا زیادہ حق ہے. میں نے تو ایک دن دوستوں سے کہا تھا علماء کی میٹنگ میں کہ مسجد کا جو کمیٹی کا بڑا ہوتا ہے اسے صدر نہ کہا کرو، اس کا کوئی عہدے کا نام بدلو. تم نے صدر ہی کہہ دیا، اس کو نگران کر لو، کوئی اور کر لو، اس لیے کہ صدر پھر اسمبلی نہ توڑے تو صدر کہے گا. وہ کہتا میں صدر بھی بنایا اور میرا روب بھی نہیں چل رہا، کوئی اور نام اس کو دے دو، وہ پریشان رہتا ہے بیچارہ. کیا عجیب معاملہ ہے. اور پھر عجیب بات ہے نا، عالم دین درس سے نظامی پڑا ہوا ہے اور ٹیسٹ لینے کے لیے جو بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہم نے ٹیسٹ لینا ہے، وہ میٹرک فیل ہے، وہ ٹیسٹ لینے بیٹھے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ مسجد کے لیے خطیب کی ضرورت ہے. میں نے ایک علامہ صاحب سے گزارش کیا وہاں تشریف لے جائیں تو وہ مجھے فون کرنے لگے جی وہ آ رہے ہیں تو ہم نے ان کا ٹیسٹ لینا ہے. میں نے کہا کون کون شیخ الحدیث ہے تمہارے محلے میں جو عالم کا ٹیسٹ لے؟ جی آپ نے منظر بنایا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے ایسا عجیب ماحول ہے، وہ عالم کا ٹیسٹ تو وہ لے گا جو اس سے زیادہ پڑا ہوا ہو. تو چیزوں کو سمجھے میرے عزیز. ایک خاتون مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، مسجد سے تعلق ہے نا اس کا، دین کے ایک شعبے سے وابستہ ہے، تو اس کا اعزاز یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گئی. خلوص کا تعلق تھا نا، اس کا نام اور قبیلہ ڈھونڈنا پڑے گا کتابوں میں، لیکن تاریخ نے یہ محفوظ کیا کہ وہ چونکہ جھاڑو دیتی تھی تو خلوص اس کا بخاری میں لکھا ہے. جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی، قربان جائیں. اللہ کے رسول 2 مرتبہ دن میں تیمارداری کرنے جاتے، کئی دفعہ حضور نے خبر گیری کی، پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. یہ بڑا مول پینا ہے مسیحیتاں نال پیار کرنا لیا، بڑا مسجد میں آنے جانے والے کا بڑا درجہ ہے. حضور فرماتے ہیں انتقال ہو جائے تو خبر کرنا. ٹھنڈ بھی تھی، رات بھی تھی،
حکم بھی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی تدفین کر دو۔ صحابہ نے، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، غور کرنا، صحابہ نے نا حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ سارا کچھ جاننے والے محبوب سویرے آئے، جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں۔ تعلیم امت کے لیے پوچھا، مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ حضور رات گہری تھی، ٹھنڈ تھی، تکلیف دینا مناسب نہ جانا۔ نصیبے نہیں چمک گئے اس خاتون کے؟ ساری دنیا حضور کی قبر نور پہ حاضری دے اور سعادت سمجھے، اس خاتون کا اعزاز دیکھو، مسجد میں جھاڑو دیتی ہے۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ حضور آپ قبر پہ جائیں گے جہاں آپ چلے جائیں؟ کمال ہو گیا، حضور قبر پہ آئے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جائز ہوتا ہے۔ وارث نے نہ پڑھا، کسی اور نے پڑھ دیا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ لہٰذا محبوب قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفیں بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضور نے پھر سے جنازہ پڑھایا۔ آپ اپنی زندگی خلوص والی، للہیت پیدا کریں۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری سے بندہ تھک جاتا ہے، کتنی کو کرے گا؟ اور یہ خلوص، یہ روٹین ورک ہوتا ہے۔ آپ خلوص والے ہیں تو روٹین میں چل رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ للہیت پیدا کریں، یہی ہمارے بزرگوں کا سبق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، مالک کریم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری اس حاضری کو اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔